اے لوگوں، تمہارے دکھ کیا ہیں اور تمہارے سکھ کیا ہیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے جو جیون تم جی رہے ہو یہ ایسو آرام کے جیون یہی تمہارا سکھ ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس ایسو آرام کے جیون میں آنے والی دکھ مصیبت پریشانیاں یہی تمہارا دکھ ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے جو جیون تمہیں ایسو آرام کے یہ دیے ہیں یہ تم پر اللہ کا کرم ہے؟ اگر تم اسے اپنے رب کا کرم کہتے ہو تو تم دھوکے میں جی رہے ہو۔ ہاں، تم دھوکے میں اپنی جیون بتا رہے ہو۔ اگر تم اس ایسو آرام کی جیون کو اپنے رب کا کرم سمجھتے ہو تو سن لو، یہ کرم تو اللہ نے کافروں اور مشرکوں کے اوپر بھی کر رکھی ہے، بلکہ تم سے زیادہ اللہ نے کر رکھی ہے یہ کرم۔ اگر تم اسے ہی اپنے رب کا کرم سمجھتے ہو تو اگر تم اپنے رب کا کرم اسے ہی سمجھتے ہو تو دراصل میرے سرکار، میرے پیر و مرشد سرکار گوہر شاہی کی نظروں میں یہ رب کا کرم نہیں ہے۔ حقیقتاً رب کا کرم تو تب ہوگا تجھ پر کہ تیرا قلب ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، اللہ کے ذکر و فکر میں، اللہ کے یاد میں مصروف رہے، اور رب کی مہربانی کو، اس کے دیے ہوئے یہ ایسو آرام کو، اس کے دیے ہوئے یہ ایسو آرام کے ظاہری جیون کو جسے تم سمجھ رہے ہو سکھ، یہ تمہارے لیے سب سے بڑا دھوکہ اور تمہارے لیے سب سے بڑا ہے دکھ۔ دراصل تمہارا سکھ تو تمہارے قلب کو قلب سکون میسر ہو جانا ہے، یہ ہے تمہارا اصل سکھ۔ دراصل تم پر تو اللہ کا کرم تب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس گمراہی کے دلدل سے باہر نکال دے اور تمہارے قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر سے آباد کر دے، اپنے نور سے بھر دے اور قلب سکون تمہیں عطا فرما دے۔ یہ ہے دراصل حقیقت اللہ کا تم پر کرم۔ اور جو تمہارے ظاہری جیون میں آ رہے ہیں پریشانی، مصیبتیں، جسے تم سمجھ رہے ہو دکھ، حقیقت میں یہ نہیں ہے تمہارا دکھ۔ حقیقت میں دکھ تو تمہارا تب ہے جب اللہ تمہیں کسی سچے مرشد سے ونچت رکھے، کسی کامل ذات سے، مرشد کامل سے تمہیں دور رکھے، تمہارے قلب میں بے سکونی بنی رہے، تمہارے قلب اللہ کے ذکر سے آباد نہ ہو، یہ ہے تمہارا اصل دکھ۔ اب بھی وقت ہے اور تم اس دھوکے سے باہر نکلو جس دھوکے میں، گمراہی میں جی رہے ہو، اور اپنے حقیقی دکھ کو پہچانو، اپنے حقیقی سکھ کو پہچانو کہ تمہارا حقیقت میں سکھ کیا ہے، تمہارا حقیقت میں دکھ کیا ہے، اسے پہچانو اور جانو۔ اگر تم نے ابھی نہ جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام، ان کے حکم کے مطابق اپنے جیون کو نہ سنوارا، اپنے لیے ایک مرشد کامل، مرد قلندر کا ہاتھ نہ تھاما، تو پھر تمہیں اس جہاں سے جانے کے بعد، حقیقت کا سامنا کرنے کے بعد بے حد افسوس ہوگا، بے حد ہاتھ ملو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اپنے لیے سچا گرو، سچا مرشد، مرشد کامل کا چین کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں، قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ بے شک اللہ جسے گمراہ رکھنا چاہتا ہے اسے ولی اور مرشد کا ساتھ عطا نہیں کرتا۔ تو آپ کے جیون میں بھی اگر ولی یا مرشد کا ساتھ نہیں ہے تو ڈھونڈیں، محنت کریں، کوشش کریں، تاکہ آپ کو بھی اللہ کی جانب سے بھیجا گیا سچا ولی، مرشد پراپت ہو، مل جائے، اور آپ کا جیون بھی اللہ سنوار دے۔ تو اب بھی وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے اس جیون کو، اس جہان میں آنے کے مقصد کو کامیاب بنائیں، اور اپنے لیے سچا گرو، سچا مرشد کا چین کریں۔ ایسے مرشد کا چین کریں جو رب کی جانب سے بھیجا گیا ہو، جسے رب کی طرف سے اجازت ملی، اذن ملی کہ اس کے گمراہ بندوں کو ہدایت پلائے، اسے صحیح دشا دکھائے۔
जिसे हुजूर पाक की तरफ से इजाजत मिली, ऐसे मुर्शिद की चयन करें। जो मुर्शिद आपके कल्ब को अल्लाह के नूर से, अल्लाह के जिक्र से आबाद कर दे। और मेरी नज़रों में अगर ऐसे पीर, ऐसे मुर्शिद जो अल्लाह की जानिब से जिन्हें इज्न मिला हो, जिन्हें हुजूर पाक की तरफ से इजाजत मिली है, उन अल्लाह के गुमराह बंदों को हिदायत पे लाने की, अल्लाह के जिक्र से उस अल्लाह के बंदों के कल्ब को आबाद करने की, तो मेरी नज़रों में एक ही मुर्शिद है, वो है सरकार गौहर शाही। और सरकार गौहर शाही पूरी दुनिया में लोगों के दिलों तक ये तालीम पहुंचा रहे हैं, जिक्र कल्ब की दौलत से नवाज रहे हैं सभी लोगों को। आप भी जिक्र कल्ब की इजाजत तलब करें हमारे सरकार गौहर शाही से, और अल्लाह से जुड़े, अल्लाह वाला बने, हुजूर की उम्मत बने, मोमिन बने। आइए मोमिन बनने की तालीम हमारे सरकार, हमारे पीर और मुर्शिद सरकार गौहर शाही लोगों को अता कर रहे हैं। हुजूर की उम्मत बने, मोमिन बने और अशरफुल मखलूकात बने, और अपने इस जीवन को और उस जीवन को जो सदा रहने वाली जीवन है कामयाब बनाएं।